بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے وہ کاروائیاں انجام دیں جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہ کاروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرکین نے اسے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ کاروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہیں تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کر لی، یعنی یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کے اظہار رسانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے گی۔ مشرکین نے یہ قرارداد طے کر کے اسے جامع عمل تک پہنچانے کا عزم مصمم کر لیا۔ مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں۔ آپ ذاتی طور پر پرشکوہ، باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ دوست دشمن سبھی آپ کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا اور آپ کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرت کوئی رذیل اور احمق ہی کر سکتا تھا۔ اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خاندان پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت قلق، پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کو جڑ کاٹ دینا چاہتی تھی، آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک؟ بالآخر مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا۔ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے، جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی کوئی بات سوچی بھی نہ تھی، یہی تھا۔ اس نے بنی ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پہلے ہم کر چکے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوائی۔ اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے۔ ہم یہ بھی پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محار کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تکذیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا، جس سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ تھا، جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی بد زبان، مفسدہ پرداز بھی تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیسہ کاری اور بردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکنا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اس لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھے، سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، باخدا اگر میں اسے پا گئی اس کے منہ پر پتھر دے ماروں گی۔ دیکھو خدا کی قسم میں بھی شاعر ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر سنایا، مزممن اسینا و امرا ابینا و دینا کلینا، یعنی ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا
اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ابوبکر بزار نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے، اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ جب وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی اس نے یہ بھی کہا ابوبکر تمہارے ساتھی نے ہماری حجو کی ہے؟ ابوبکر نے کہا نہیں، اس عمارت کے رب کی قسم وہ شیر کہتے ہیں نہ اسے زبان پر لاتے ہیں۔ اس نے کہا تم سچ کہتے ہو۔ ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا، اس کا گھر آپ کے گھر سے متصل تھا، اسی طرح آپ کے دوسرے پڑوسی بھی آپ کو گھر کے اندر ستاتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقیفی، ابن الاسد حذالی، یہ سب کے سب آپ کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کا بچہ دانی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی، چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھے ہانڈی میں جا گرتی۔ آپ نے مجبور ہو کر ایک گروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے اے بنی عبد مناف یہ کیسی ہمسائیگی ہے، پھر اسے راستے میں ڈال دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اور بڑھ رہا تھا، چنانچہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں باز نے باز سے کہا کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرے تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوج لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجھ ہٹا کر پھینکی، تب آپ نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بد دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ انہوں نے 7ویں کا نام بھی گنایا لیکن راوی کو یاد نہ رہا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر نام لیے تھے سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف کا وطیرہ تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لعن طعن کرتا۔ اس کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی، ہر لعن طعن اور برائی کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارے کرے، اور لومزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرے، انہیں اذیت دے۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا، ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو سخت سست کہا، خطاب کیا اور اسے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک آئے۔ آخر عقبہ نے ایسا ہی کیا۔ خود ابی بن خلف نے ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑا دی۔ اخنس بن شریح ثقافی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے والوں میں تھا۔ قرآن میں اس کے 9 اوصاف بیان کیے گئے جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل جو لعن طعن کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجہ ظالم، بد عمل اور جفاکار ہے، اس کے بعد بد اصل بھی ہے۔